السلام علیکم۔ آج کا میرا ولاگ دیہاتی اور شہری زندگی کے بارے میں۔ تو ہم آپ کو سب سے پہلے دیہاتی زندگی کی طرف لیے چلتے ہیں کہ شہر کی نسبت دیہات میں کیا کچھ بہتر ہے اور کس چیز کی کمی ہے۔ مانتے ہیں حسن محلوں میں کروٹیں بدلتا رہتا ہے، مگر کچے مکانوں میں بھی جنت کی پرورش ہوتی ہے۔ بیسیکلی شہر کی زندگی کیا زندگی ہے؟ اگر آپ آج سے کچھ وقت پہلے چلے جائیں تو شہر کی زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ لوگ صرف گاؤں میں ہی رہا کرتے تھے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں گاؤں کی طرف کہ گاؤں کے لوگ کیسے اتنے صحت مند، تندرست، چست رہتے ہیں۔ ان سب کی وجہ خالص غذا اور ان کی چستی ہے۔ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے گھر سے ہٹ کر ان کے ڈیرے، حویلی وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں پر ان کے مال مویشی بھی ہوتے ہیں۔ وہ انہی مال مویشی کے لیے اپنی زمینوں پر جتنی بھی ان کی زمینیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ حصے پر انہی مال مویشی کے لیے ان کا چارہ لگاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے کسان بھائی اپنی بھینس، گائے، بھیڑ، بکریوں کے لیے کیسے ان کا چارہ کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسان بھائی کیسے اس چارے کو اپنے مویشیوں کو ڈالنے کے لیے کیسے بنا رہے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد یہ بھائی اس چارے کو بھینس، گائیں، بھیڑ، بکریوں کے سامنے ڈال دیں گے، یا کھانے کے بعد یہ بھینس، گائیں اور بکری ہمیں دودھ دیتے ہیں، اور اس خالص دودھ کی بدولت ہمارے گاؤں کے لوگ بہت صحت مند، تندرست اور لمبی زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان کی صحت کا سب سے بڑا راز وقت پر سونا، اٹھنا، ہر کام وقت پر کرنا ہے۔ اور پھر ایسے ہی رات ہونے سے پہلے ہر گاؤں کا آدمی اپنے گھر کا کھانا بنانے کے لیے باہر سے جا کر لکڑیاں لے کر آتے ہیں۔ انہی لکڑیوں پر جب یہ اپنا کھانا بناتے ہیں تو کھانے کا مزہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ گاؤں کے کھانے بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی سبزی خود لگا کر وہی استعمال کرتے ہیں، جنہیں کھا کر وہ صحت مند اور تندرست زندگی گزارتے ہیں۔ نلکے لگے ہوئے ہیں نہر کے کنارے پر، لوگ اپنے گھروں سے آتے ہیں، اپنے برتن لے آتے ہیں اور وہ یہاں سے پانی بھرتے ہیں۔ یہ نلکے زیادہ تر نہر کے کنارے پر لگے ہوتے ہیں۔ ان میں پانی نیچے زمین میں سے تازہ نکل کر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی ایک علیحدہ منفرد ذائقہ رکھتا ہے، اور تمام گاؤں والے لوگ اپنے تمام تر ضروریات اسی پانی سے پوری کرتے ہیں۔ چلیں جی، تو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں باغات کی طرف۔ یہ دیکھیں جی، ہمارے کچھ کسان بھائی جو کہ ان باغات کے مالک ہیں، اپنے باغ میں سے کنو توڑ کر انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو پیک کر کے شہروں کی طرف بھجوا رہے ہیں، اور اسی سے ہی اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ گنا، کماد کی فصل کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جسے ہمیں گڑ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ گنے سے گڑ بنا رہے ہیں اتنی محنت کر کے، جو کہ ہم جا کر دکان سے پیسے دے کر خرید لاتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ یہ کس قدر محنت کر کے گنے کو گڑ کی شکل دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ گاؤں سے شہر کی طرف کا رخ کیوں کرتے ہیں۔ گاؤں سے شہر کی طرف رخ کرنے کی 2 سے 3 وجوہات ہیں صرف، جن میں پڑھائی کا ناقص نظام، ہسپتالوں کا ناقص نظام ہے، اور یہاں پر سب سے بڑی کمی ٹرانسپورٹ کی ہے۔ چونکہ گاؤں میں لوگ نوکری نہیں کر سکتے، وہ نوکری کرنے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں، جن میں ان کو آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ زیادہ تر شہر منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری گورنمنٹ ان 3 سے 4 چیزوں کی بہتری کر دے گاؤں میں، تو آپ یقین کریں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو گاؤں چھوڑ کر شہر چلا جائے۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شہری زندگی کی طرف کہ لوگ شہری زندگی کو زیادہ کیوں پریفر کرتے ہیں۔ اس کی وہی 3 سے 4 وجوہات ہیں جو کہ گاؤں کی 3 سے 4 کمی ہیں۔ اسکولوں کا اچھا نہ ہونا، ہسپتالوں کا اچھا نہ ہونا، اور شہر میں اچھے بازار ہونا وغیرہ، یہی 3 سے 4 وجوہات ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر کی زندگی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کے لوگ اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ یہ سب فاسٹ فوڈ کی وجہ ہے۔ یہاں پر لوگ دیسی گھی، تازہ سبزی، مکھن اور گڑ جیسی چیزوں کے لیے ترستے ہیں کہ کاش وہ بھی ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتے۔ انہی چیزوں کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ تر بیمار رہتے ہیں، اور
لمبی زندگی نہیں گزار پاتے ہوتی۔ باہر کہیں اگر ان کو ایمرجنسی جانا پڑ جائے تو روڈ پر اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ انسان نہ کبھی ٹائم سے پہلے اور نہ ہی کبھی ٹائم پر پہنچ سکتا ہے۔ یہاں کی فضا گاڑیوں کے دھوئیں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوؤں کی وجہ سے بہت آلودہ ہوتی ہے، اور یہاں پر جگہ جگہ پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر بھی لگے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر صفائی کا نظام بہت ناقص ہے۔ آپ دیکھ سکیں گے کہ ہر روڈ کے کنارے پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہی سب وجوہات کی وجہ سے اب لوگ گاؤں کی طرف کا رخ کر رہے ہیں، جیسے کہ اب گاؤں میں فارم ہاؤس بنا رہے ہیں، ویکینڈ پر اپنے بچوں کو لے کر سیر و تفریح کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہماری گورنمنٹ گاؤں میں بھی تعلیمی، ہسپتال اور ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کر دے تو یقیناً کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو گاؤں کی زندگی کو چھوڑ کر شہر کی طرف رخ کرے۔